بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین و کرام۔ مصر کے اندر بہت ہی پرانا اور وسیع گاؤں تھا۔ اس گاؤں پر کئی سرداروں نے حکومت کی اور خوش قسمتی سے اس گاؤں پر منصف سردار ہی سرداری کرتا۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس گاؤں کے لوگ انصاف پسند اور رحم دل تھے۔ ان کی انصاف پسندی اور رحم دلی کی وجہ سے ہی ان کا سردار بھی ہمیشہ منصف رہا۔ اسی گاؤں کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام شمع تھا۔ وہ شمع ایک امیر و کبیر اور رئیس عورت تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کہاں سے آئی اور اس کا شوہر کہاں ہے، اس کے بال بچے کہاں ہیں بھی یا نہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ پچھلے 5 سالوں سے اس گاؤں کے اندر رہ رہی تھی، لہٰذا کبھی کسی نے اس سے پوچھنے میں یہ دلچسپی ظاہر ہی نہیں کی کہ آخر وہ کہاں رہتی ہے اور اس کا پورا خاندان کہاں گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس عورت کا رویہ، اس کی باتوں کا انداز اور اس کی حرکات بہت زیادہ مختلف تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ سارے گاؤں والے اس سے دور رہتے تھے۔ لیکن 4 سال گزرنے کے بعد ایک دن بازار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عید کے دن غریب آ رہے تھے، لہٰذا لوگ معمول سے زیادہ خریداری کر رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور وہ عورت بازار کے اندر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہوئی تھی، اور سرعام بازار کے اندر اعلان کیا، کون ہے وہ نوجوان جو ایک رات کے لیے میرے ساتھ چلنا چاہے گا؟ یہ اعلان سنتے ہی پورے بازار کے اندر ہلچل مچ گئی۔ سب لوگ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے۔ تو اس بازار میں موجود اس گاؤں کے چند لوگوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کے اندر رہتی ہے، اس کی حرکات پہلے ہی بڑی عجیب و غریب تھیں، لیکن آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ آخر یہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ سب لوگ اس عورت کو گالیاں دینے لگے، لیکن کسی نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر سرعام بازار کے اندر یہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے۔ پھر اس عورت نے آواز لگائی اور کہا، کون ہے وہ نوجوان جو میرے ساتھ چلنا چاہے گا اور ایک رات کے بدلے میں اس کو 1000 سونے کے سکے انعام دوں گی۔ یہ سن کر پورے بازار کے اندر سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ آخر یہ عورت اتنا زیادہ کیسے ادا کرے گی کہ سرعام گناہ کی دعوت بھی دے رہی ہے۔ لیکن اتنے میں ایک نوجوان سامنے آیا، کہا، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ عورت نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور واپس چلی گئی۔ اب بازار کے اندر طرح طرح کی باتیں ہونے لگیں، لیکن اس نوجوان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ وہ نوجوان ایک محنتی اور مزدور انسان تھا، اور وہ بڑی مشکل سے ایک مہینے میں 20 سے 30 سکے کماتا تھا۔ اس کے ساتھ نوجوان حسین و جمیل کنواری بہنیں بھی موجود تھیں، اور ان کو رخصت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا لوگوں نے کہا کہ چلو اس نوجوان کا تو بھلا ہوا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ گیا۔ اگلی عصر کا وقت ہوا تو پھر وہ عورت بازار کے اندر گھوڑے پر سوار ہو کر آئی۔ بازار کے درمیان میں گھوڑا کھڑا کر کے اعلان کرنے لگی کہ کوئی نوجوان جو ایک سونے کے سکے کے بدلے میں میرے ساتھ ایک رات گزارے گا۔ یہ سن کر سب بازار والے خاموش ہو گئے۔ پھر وہ جوان سامنے آیا اور کہا کہ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عورت نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر چلی گئی۔ اب پھر سے بازار کے اندر طرح طرح کی باتیں گردش کرنے لگیں، لیکن پھر خاموشی ہو گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً عورت کو یہ کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ عورت جس کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ گفتگو کرتے تھے، جنہوں نے اپنا تعلق اس سے جوڑا ہوا تھا، اب انہوں نے بھی اس عورت سے تعلق ختم کر دیا تھا۔ اتنے گاؤں کے اندر کوئی ایسا آدمی، ایسا گھر نہیں تھا جو اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنے پر رضامند ہوتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو عورت کی حرکات تھیں، وہ عورت کے اعمال تھے، وہ عورت صرف نفرت کے قابل تھی۔ لیکن اصل حقیقت کیا تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت آخر اس نوجوان کو ایک رات کے لیے کیوں لے کر جاتی ہے، اور وہ اس کے بدلے میں اتنی بڑی رقم کیوں دیتی ہے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ عورت چاہے تو کسی خوبصورت نوجوان سے شادی بھی کر سکتی ہے، لیکن آخر ایسے اس کی کون سی مجبوری ہے جو اس کو سرعام اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لیکن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس سے سوال کر سکیں۔
بس لوگ اس کو دور دور سے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، وہ جہاں سے گزرتی لوگ اس گلی کو چھوڑ دیتے، لوگ اسے صرف گالیاں ہی دیتے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کچھ نہ کہا، کبھی کسی کے ساتھ زبان درازی نہ کی، بس آتی، ہر روز عصر کے بازار کے اندر ایک نوجوان کو لے کر چلی جاتی اور صبح اس نوجوان کو اپنا انعام دے کر رخصت کر دیتی، اور بازار کے لوگ جب اس نوجوان سے پوچھتے کہ وہ عورت تمہیں ہر روز آخر کیوں لے کر جاتی ہے اور تم اس کی پیشکش کو کیوں قبول کرتے ہو، تو وہ نوجوان خاموش ہو جاتا، اور اس گاؤں کے سردار نے کئی دفعہ اس نوجوان سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ بس اب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ عورت اسے اپنے جسم کی پیاس بجھانے کے لیے لے کر جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہا، تقریباً اس برے فعل کو انجام دیتے ہوئے آدھا سال گزر گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ عورت بازار کے اندر نہیں آئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آج نہیں آئی، وہ بازار کے اندر کسی بھی نوجوان کو لینے کے لیے نہیں آئی۔ کیا اس نے شادی کر لی یا پھر اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی؟ تو اتنے میں ایک بازار کے نوجوان نے بتایا کہ اے تاجروں، اس عورت کو کل سے کسی نے بھی گھر سے باہر نہیں دیکھا۔ یہ سن کر لوگوں میں تجسس پیدا ہونے لگا، تو انہوں نے ایک بچے کو بھیجا کہ جا کر اس کے گھر کے اندر معلوم کرو، خیریت تو ہے کہ وہ عورت کل سے باہر نہیں نکلی۔ جب بچہ گھر کے اندر گیا تو وہ روتا ہوا باہر آیا اور کہا کہ وہ عورت اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا جسم بالکل ساکت تھا اور اس کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ گاؤں والے دوڑتے دوڑتے آ گئے اور جب اسے دیکھا تو وہ عورت مر چکی تھی، لیکن کسی نے اس عورت کو ہاتھ لگانا تک مناسب نہ سمجھا۔ سب لوگ بس یہی کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے کہ اس دھرتی سے اتنا بڑا بوجھ ہٹ گیا، یہ اور دن زندہ رہتی تو شاید اپنے لیے اور گناہ کماتی، بس اچھا ہو گیا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی، اب یہ سیدھا جہنم میں جائے گی۔ بس لوگ یہ باتیں کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئے، حتیٰ کہ 2 دن گزر گئے، کسی نے اس عورت کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اس کو صرف گالیاں ہی دیتے رہے۔ 2 دن کے بعد ایک رات امام مسجد اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ ایک اچانک سے اسے خواب میں ایک حکم ملا کہ آپ کے گاؤں میں فلاں فلاں عورت جو کہ 2 دن پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے، اے امام صاحب، یہ تمہارے ذمے کام لگایا جا رہا ہے کہ تم اس عورت کو غسل دلواؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی قبر کے اندر اس کو دفن کرواؤ۔ اس کے بعد وہ بزرگ امام صاحب کے خواب سے غائب ہو گیا۔ امام صاحب کی آنکھ کھلی تو صبح سویرے ہوتے ہی امام صاحب نے گاؤں والوں کو سارا ماجرا سنایا۔ چونکہ گاؤں والے امام مسجد پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے امام صاحب کا ساتھ دینے کی کوشش کی، لیکن یہ سوال سب لوگوں کے دماغ میں موجود تھا کہ جو عورت ساری زندگی گناہ کماتی رہی، زنا اور بدکاری کرتی رہی، سرعام بازاروں سے نوجوان کو لے کر جاتی رہی اور ساری رات اس کے ساتھ گزارتی، جس کا گھر نہیں تھا بلکہ فحاش خانہ تھا، آخر اس عورت کی نماز جنازہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ یہ سوال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا کہ آخر اس عورت کی ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی۔ وقت گزرنے لگا اور یہ سوال پورے گاؤں کے اندر پھیل گیا، حتیٰ کہ اس گاؤں کے امام مسجد نے فیصلہ کر لیا کہ اس معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے، کیونکہ جب اس عورت کا نماز جنازہ ادا کیا تو اس نماز جنازہ کے دوران اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی بڑے ولی اللہ کا نماز جنازہ پڑھا رہا ہو۔ اس کے دل کو اطمینان مل رہا تھا، دلی سکون مل رہا تھا، اور وہ حیران تھا کہ جس کو گاؤں والے اتنا بدکار سمجھتے ہیں وہ اتنی نیک عورت نکلی، اور آخر اس کی ایسی کون سی نیکی اللہ پاک کو پسند آ گئی۔ اب امام مسجد نے پورے گاؤں کے اندر اس عورت کے بارے میں معمول کرنا شروع کر دیا، لیکن حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ جس بھی آدمی سے پوچھتا بس وہ اس عورت کے بارے میں صرف اور صرف زہر ہی اگلتا۔ یہ دیکھ کر امام مسجد بڑا حیران ہو گیا، اور ایک دن پریشانی کے عالم میں وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گیا اور اللہ پاک سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اپنی اس نیک بندی کے کردار پر لگے داغ کو دنیا پر واضح کر دے۔
کوئی ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ اب لوگ اس کو بدکار کہہ کر نہ پکاریں۔ وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا کہ اتنے میں ایک قافلہ گزرا اور اس قافلے کے آگے ایک مرد مجاہد گھوڑے پر تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا۔ قافلے کو دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہ قافلہ کسی بڑے جنگجو کا قافلہ ہے، لہٰذا وہ دوڑتا ہوا اسی وقت اس قافلے کے قریب آیا اور آ کر گھوڑے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن جب گھوڑے میں سے وہ مرد مجاہد اتراتا ہوا دیکھ کر امام مسجد کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور انسان نہیں تھا بلکہ اس وقت کے سلطنت سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ سلطان نے پوچھا، اے امام صاحب، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس نے آپ کو تیز رفتار گھوڑے کے آگے آنے پر مجبور کر دیا؟ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گھوڑا تمہیں کچل بھی سکتا تھا۔ امام صاحب نے کہا، حضور، بے شک یہ گھوڑا مجھے کچل سکتا تھا، لیکن جس انسان کا یہ گھوڑا ہے وہ گھوڑا مجھے کبھی بھی بے گناہ نہیں کچل سکتا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سلطان معظم، میرے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے، لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قافلے کو روکنے کا حکم دیا اور اسے ایک وادی کے اندر لے گئے۔ درخت کے سائے کے نیچے سلطان نے اسے بٹھایا اور امام مسجد نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل واقعہ بتایا کہ کس طرح ایک عورت سرعام بازار کے اندر اعلان کر دیا کرتی کہ جو آدمی میرے ساتھ ایک رات گزارے گا اس کو انعام میں سکے ملیں گے۔ وہ کام اس نے اپنی موت تک بھی نہ چھوڑا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عورت اس عورت کی کوئی بھی اچھائی بیان نہیں کرتی۔ لیکن حضور، جب اس کی موت ہوئی تو مجھے خواب کے اندر ایک بزرگ نے مجھے یہ حکم دیا کہ امام صاحب، یہ تمہارے ذمے کام لگایا گیا ہے اور تم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ حضور، میں نے اپنا فرض تو پورا کر دیا، لیکن یہ سوال ابھی تک میرے دل میں موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ راز اب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت 5 سپاہی اس عورت کے گھر کی طرف روانہ کر دیے جائیں۔ سلطان کے حکم کے مطابق 500 سپاہی اس عورت کے گھر پہنچے اور اس کے گھر کی تلاشی کرنے لگے۔ پورے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن اس گھر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملی جسے دیکھ کر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ عورت کوئی نیکوکار تھی، بلکہ دنیا کی ہر آسائش کی چیز میسر تھی۔ جب سپاہی نے پورے گھر کی تلاشی کر لی تو اتنے میں ایک چٹھی جو کہ اس عورت کے سرہانے کے اندر موجود تھی وہ سپاہی کے ہتھے لگ گئی۔ وہ اس نے چٹھی اٹھائی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے آیا۔ جب سلطان نے اس چٹھی کو کھولا تو سلطان حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس چٹھی کے اوپر اناج اور اس کے علاوہ زندگی کے روزمرہ استعمال کی بہت سی اشیاء کی فہرست تیار تھی اور اس پر بہت بڑا حساب لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ آخر وہ عورت اتنا زیادہ اناج کیا کرتی تھی، کیونکہ چٹھی پر ایک ہی رات میں 20 بوریاں اناج خریدنے کا ریکارڈ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان حیران ہو گئے، لیکن سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس چٹھی کا مطلب کیا ہے۔ اتنے میں سلطان کے دماغ میں خیال آیا اور سلطان نے حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس نوجوان کو تلاش کر کے لایا جائے۔ وہی نوجوان اس بارے میں حقیقت بتائے گا کہ آخر وہ عورت اس کو اپنے گھر کے اندر کیوں لے کر جاتی تھی اور اس کے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ کیا وہ ایسا کرتی تھی جیسا ہم سمجھ رہے ہیں یا اس کے بالکل برعکس تھا؟ تو اس امام مسجد نے کہا کہ حضور، اس نوجوان کو بلوانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں اگلے گا۔ سلطان نے کہا کہ جب وقت آ جائے گا تو کوئی راز نہیں رہتا۔ سلطان کے حکم پر اس نوجوان کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سب کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ آگے وقت کا سلطان کھڑا ہے۔ اس نے کہا، سلطان معظم، یہ ایسا راز ہے اور اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ یہ راز کبھی کسی کے سامنے افشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ آخر ایسا کون سا راز ہے جو تم واضح نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ اس عورت کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو بدکار کہہ کر پکارتے ہیں؟ کیا وہ عورت بدکار تھی؟ تو پھر تم اس راز کو راز ہی رہنے دو گے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، نہیں حضور، وہ عورت بدکار نہیں تھی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا کہ پھر اصل ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت تمہیں رات کے وقت کیوں لے کر جاتی تھی اور اس کے بدلے
وہ تمہیں سونے کے سکے کیوں ادا کرتی تھی؟ تو اس آدمی نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے کندھے کے اوپر بڑے بڑے نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور جس عورت کو گاؤں والے بدکار کہہ کر پکارتے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے، وہی عورت ہر رات مجھے بہت زیادہ مقدار میں گندم لا کر دیتی اور کہتی کہ جاؤ اور قبیلے کے اندر معلوم کرو جس گھر کے اندر اگلی صبح کے لیے اناج موجود نہیں ہے اس گھر کے دروازے پر اناج اور کھانے پینے کی اشیاء رکھ کر آؤ۔ اور حضور میں ہر رات جب اس کے ساتھ آتا تو میں ساری رات اپنے کندھے پر اناج لاد دیتا اور ہر غریب کے دروازے پر دے آتا۔ اور سلطان معظم جس عورت کو لوگ بدکار کہہ کر پکارتے تھے وہ عورت ساری رات عبادت کرتی اور میں اس کا رزق غریبوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اور حضور یہی وجہ تھی کہ میرے جسم پر اتنے زیادہ نشانات پڑ گئے ہیں کیونکہ میں کئی عرصے سے اس عورت کے لیے کام کر رہا تھا اور یہ راز اس نے مجھے کہا تھا مرنے کے بعد بھی لوگوں تک نہیں آنا چاہیے۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک لوگ مجھے بدکار کہہ کر پکاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے لوگوں کی ان گالیوں کی وجہ سے اور اجر دے گا۔ میرا رب بھی جانتا ہے کہ میرے کردار کیسا ہے۔ سلطان معظم جس عورت کو لوگ بدکار سمجھتے تھے وہ عورت ساری رات عبادت کرتی اور اس کا رزق غریبوں کے دروازے پر پہنچ جاتا۔ حضور یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کو گنہگار سمجھتے اور اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ اللہ کے ہاں اتنی پیاری تھی کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ اس کا نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ جب معاملہ سارے گاؤں والوں کے سامنے آیا تو سب لوگوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ پاک سے معافی مانگی اور کہا کہ اے میرے مالک تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری اور امام صاحب کی عقل مندی کی وجہ سے اس عورت کے کردار پر لگا ہوا داغ ہمیشہ کے لیے دھل گیا۔ پورے قبیلے میں یہ پیغام واضح ہو گیا کہ کسی بھی شخص کی ظاہری نیکی یا بدی کو ہرگز نہیں بھانپنا چاہیے کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے اور تم اور میں سب سے بہتر وہی جس کی نیت نیک اور انسانوں کی فلاح کی ہو۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک طوائف حاضر ہوئی۔ سلطان نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس طوائف نے کہا کہ میرا نام ماروی ہے اور میں قبیلہ رقام سے ایک خاص کام کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں۔ سلطان نے کہا فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو ماروی نے کہا کہ سلطان معظم آپ مجھے یقیناً نہیں جانتے کیونکہ میں جس قبیلے سے آئی ہوئی ہوں وہ مصر کے آخری کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے۔ پھر ماروی نے نم آواز کے ساتھ سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضور میں حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتی ہوں اور اگلے ہفتے میں حج کرنے جا رہی ہوں۔ سلطان نے کہا یہ تو بہت ہی سعادت والی خبر ہے، اللہ آپ کا حج قبول کرے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب نعمتیں رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملے۔ ماروی نے کہا کہ سلطان معظم دراصل بات یہ ہے کہ میں پیشے کے لحاظ سے ایک طوائف ہوں۔ ماروی کی یہ الفاظ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں میں سرخ پن واضح نظر آنے لگا۔ سلطان ایک دم سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا چکے تھے۔ سلطان نے کہا کہ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو اور میرے پاس کیوں آئی ہو۔ ماروی نے کہا کہ سلطان معظم میں نے آپ کو کہانی کا ایک رخ بتا دیا ہے کہ میں اللہ کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ صاف سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا کر اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اپنی گزری ہوئی زندگی کے لیے میں شرمندہ ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ کہانی کا دوسرا رخ وہ ہے جو میں آپ کو حقیقت بیان کر چکی ہوں کہ میں پیشے کے لحاظ سے طوائف ہوں اور گزشتہ 12 سالوں سے میں قبیلے رقام میں رہائش پذیر ہوں۔ جس پریشانی کی وجہ سے میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ہے کہ میں گزشتہ 4 سالوں سے حج پر جانا چاہتی ہوں لیکن ہر دفعہ اسی وجہ سے حج نہیں کر سکی کہ جب میں حج پر جانے کا پروگرام بناتی ہوں تو قبیلے والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو میرے اور میرے گھر کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ سلطان نے کہا کہ کیا مطلب؟ ماروی نے کہا کہ یہ گروہ میرے گھر کو مسمار کرنا چاہتا ہے کہ جب میں حج کر کے واپس آؤں یہاں پر میرا کوئی گھر نہ ہو، جس کی وجہ سے میں یہاں سے کسی اور قبیلے کا رخ اختیار کروں اور کسی دوسرے قبیلے میں رہائش پذیر ہو جاؤں۔ لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ قبیلہ اور اس گھر میں میرے والدین کی میرے 2
یال اور ننیال کی بے شمار یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ قبیلے والے لوگ نہیں سمجھتے کہ میں حج پر کیوں جانا چاہتی ہوں، وہ سب مجھے یہی تانے دیتے ہیں کہ تم طوائف ہو اور اس پیشے سے کمائے گئے دیناروں سے تم اللہ کا گھر دیکھنے جا رہی ہو، لہٰذا تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہوگا اور تم گنہگار ہی رہو گی۔ سلطان معظم، یہ میرا اور میرے مالک کے درمیان کا ایک پردہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی فحاشی میں گزاری، دیر سے ہی صحیح، لیکن مجھے اب اپنی گزری ہوئی زندگی نہیں، لیکن مجھے اپنی گزری ہوئی زندگی پر شرمندگی ہوتی ہے اور زندگی موت کا کچھ علم نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کر سکوں، اور میں نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا کر جو بھی دعا مانگی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے، دنیا مانگی جائے، کچھ بھی مانگا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، اس سوالی کو محروم نہیں کرتے۔ لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ اپنی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے اپنی گزری ہوئی تمام زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی اور بقیہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر گزار سکوں۔ آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ وہ میرا گھر بے شک ایک چھوٹا اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا پرانا سا مکان ہے، میں اسے ہرگز مسمار نہیں کروانا چاہتی۔ آپ کے آگے التجا ہے کہ میرے اس گھر کو کچھ نہ ہو، آپ کوئی ایسے اقدامات کریں کہ میرے گھر کو وہ گروہ نقصان نہ پہنچائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ماروی طوائف کی باتیں سن کر یکدم پریشان سے ہو چکے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیا کروں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ سلطان نے جب ماروی کی آنکھوں میں دیکھا تو سلطان کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے ماروی مچھلی پانی میں جانے کے لیے بے تاب ہوتی ہے، ویسے ہی ماروی حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ ماروی کو اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی شخص نیککار ہے یا گنہگار ہے، یہ اللہ اور اس شخص کا معاملہ ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہے۔ مرخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اگر ماروی حج پر جانے سے رہ جائے گی تو اس کا گناہ مجھ پر بھی ضرور عائد ہوگا، کیونکہ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکیں تو حج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن اگر ایک طوائف جس کو اللہ نے ہدایت بھی دے دی ہو، اگر وہ حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے سر پر پڑیں گے؟ آخر سلطان نے ماروی کی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر ہو کر جاؤ، حج پر جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک تمہارے اس مکان کی حفاظت کی جائے گی، تمہاری ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، اور اگر تم واقعی نیک نیت اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے جا رہی ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں اگر سیلاب بھی آ جائے یا طوفان بھی آ جائے تو تمہارے گھر کی مٹی کا ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، کیونکہ تم جس نیک کام اور مقصد کو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر جا رہی ہو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اور وہ سب سے بہتر ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سلطان کے یہ الفاظ سن کر ماروی کی آنکھوں میں نمی خوشی کے آنسوں میں بدل گئی، اور وہ سلطان کو لاکھوں دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانی ہو گئی۔ یہاں سب سے بڑی سوچنے والی بات یہ تھی کہ سلطان نے جاتے وقت اسے چند دینار دیے تو ماروی نے کہا کہ سلطان معظم مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ماروی نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے جا کر اپنی مغفرت اور آپ کے لیے صحت کی دعا کروں گی کہ اللہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مختصر بات یہ کہ ماروی حج پر جاتی اور واپسی پر حجاب میں لپٹی ہوئی جب قافلے کے ساتھ واپس آتی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سلطنت کا سلطان اس کا استقبال کرتا ہے اور اسے اس کے گھر واپس چھوڑ کر آتا ہے اور کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کی ہر ایک چیز بالکل ویسی کی ویسی ہی ہے۔ ماروی جو طوائف تھی، جو اپنا جسم بیچتی تھی، اب وہ اس طرح نقاب اور کالے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی کہ اس کے ناخن اور بال تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ بے شک اللہ جب جسے چاہے ہدایت دے اس کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اس وقت سلطان کے کہے گئے تاریخی الفاظ تا قیامت تاریخ کا حصہ رہیں گے کہ کوئی بھی شخص نیکوکار ہے یا گنہگار ہے، اس کا اور اللہ پاک کے درمیان ایک پردہ ہے، اور ہم کو یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں کہ ہم کسی کو کافر یا گنہگار کہہ سکیں یا دوزخی یا
جنت بانٹنے والوں کا سردار کہہ سکیں۔ بے شک یہ اللہ کے کام ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہوا مسکراتا ہوا رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔